مسافہ کر. چار قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے. مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوش بختیوں سے محروم ہے. چار قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بنے ہیں. اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پھر مومن کے مومن ہے. تو چار قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب قدر والی رات میں, لیلۃ القدر کی رات میں, نجات والی رات میں, کامیابی والی رات میں, رستگاری والی رات میں, اللہ کی رحمت والی رات میں, بخشش والی رات میں, آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو, عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر.
قرآن مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا۔ اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔
نواز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، گوڑیا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کے سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے۔ تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو، عرض کہیں گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر
اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کبھی تو غور کرو، عقل مند ہو سارے، کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، شری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا۔ آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی۔ ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے، مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا۔ خدا کی قسم، یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی، کانچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے۔ مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بند ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔ یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کافر کہنے لگے بے غیرتی، لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے، تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے۔ سب کی توجہ ہے میری طرف، آپ سب کا دھیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی، وہ کہنے لگے شرم کر، شور مٹا رہا، گدھے کی طرح رینگ رہا ہے، بازو کٹے پڑے ہیں، گلے کٹے پڑے ہیں، وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں، تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم، تھا تو کافر، تھا تو ظالم، تھا تو مکے کا چودھری، مگر بات بڑی پتے کی کہی، بات بڑی پتے کی کہی۔ کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والوں، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے، میں حضور کا مارا ہوا ہوں۔ کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکہ
आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है। जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो तीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब के हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। कुरान करीम की इन आयात में जो 25वें पारे सूरह दुखान की आयात हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने एक ऐसी रात का जिक्र फरमाया। कुरान जिसको लैलतुल मुबारका कहता है, बरकतों वाली रात। अल्लाह पाक जल्ले शानहू अपने बंदों पे करीम है, रहीम है, बेनियाज है, खालिक है, मालिक है, जानता है मेरा बंदा गुनाहगार है, स्याकार है, बदअमाल है, उसकी बख्शिश के लिए बहाने बना रहा है। कभी शबे मेराज अता कर दी, मेराज वाली रात में इस उम्मत की भलाई के लिए दुआएं मांगी। कभी हिजरत वाली रात है, कभी शबे बरात है, कभी शबे कदर है, और ये सारे रातें घड़ियां रमजानुल मुबारक आ रहा है, जिसकी एक एक घड़ी खैर और बरकतों से इतनी भरपूर है कि आदमी जान नहीं सकता। हमारी क्या बात है, हमें तो न अपने गुनाहों का पता है न मौला करीम की करीमी का पता है, बस मस्ती में वक्त गुजर रहा है। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शबे बरात की रात में रहमत के बादल छा जाते हैं और रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही रहमत की झड़ी लग जाती है। इनको क्या पता, जिनके पल्ले न ईमान है, न यकीन है, न दीन है, रमजान आया और चला गया, उनके लिए रमजान गैर रमजान एक जैसा है। इस रात को कुरान करीम की जुबान में लैलतुल मुबारका कहा, जिसको खुदा बरकत वाली रात कहे, वो कितनी बरकतों वाली रात होगी। बरकतों के पैदा करने वाला कहता है कि लैलतुल मुबारका, तो वो कितनी बरकतों वाली रात होगी। खुदा जिसको बरकतों वाली रात फरमाए, और यूं फरमाया कि ये जो लैलतुल मुबारका है, ये ऐसी अजीब रात है कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू शाम होते ही अर्शे अजीम से, अर्शे इलाही से आसमाने दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाते हैं। बंदों को बख्शने वाला बंदों के करीब आ रहा है। तुम्हें क्या मालूम है, हदीस शरीफ में आता है 70 माओं को जितनी बच्चों से प्यार है, अल्लाह ताला जल्ले शानहू को उन 70 माओं की मोहब्बत से भी बंदों से ज्यादा मोहब्बत है। एक हदीस शरीफ में है, जब बंदा यूं कहता है या अल्लाह या अल्लाह, 10 मरतबा आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। शाहकार बंदे, गुनाहकार बंदे, गुनाहों में डूबे हुए फिस्को फजूर वाले बंदे, तूने मुझे पुकारा है। समंदर की गहराइयों में अगर कोई उसको पुकारता है तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसकी आवाज सुनती है। पहाड़ की गार में कीड़ी चलती है, चींटी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसके पैरों की खड़के की आवाज आती है। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया रब किसको कहते हैं। सब कहते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, पता आज तक न लगा कि रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं। जो बताने आए
انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول، نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آسمان پہ اللہ تعالی جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں۔ کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں، روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی۔ کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے۔ کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں، جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں۔ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی، تمہیں آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی ہی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔
اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کتنی روزی ملے گی پورے سال میں؟ فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے. تم سوئے ہوئے ہو، ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے. پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے. وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی. پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی. بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے. اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا. کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے. برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی. تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے. میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو. آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں. واپس ہونے لگے. میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا؟ سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی. کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے. مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا. 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی. یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے. لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے. فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں. شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں. اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں. پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان. اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے. ماں نے ایک بات کہی، اس نے 10 سنائی، بغیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں،
پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری یہ کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ دو ہو گئے، تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا، تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسجد بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں
تیری کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں۔ تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، ایک منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں۔ جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گئے۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے،
15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है। और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना, इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शान करम करके मेहरबानी फरमा के न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा दे। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है, फलाना 200 रुपया लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जाए। फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 की हारी कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। ओए होए 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 होए, अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे कहीं जाए, बाप का मुंह होए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी। वैसे हौली हौली मैनू पता चल गया तू ही घर की खुरचन नहीं छटनी। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं, मैं करीम है, मैं मेहरबान है, मैं रहीम है, मैं बंदा नवाज है, मैं अरहमुर राहिमीन है। इस रात में मांगने वाला बन जा, दिन में आराम कर ले ताकि तुझे रात ने की तौफीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने हुजूर करीम सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, सजदे में आपको देखा। और फरमाती हैं कि आपने इतना लंबा सजदा किया, सजदे में इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी, इतनी लंबी रो रो की दुआएं मांगी। हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, रोते रोते सांस घुटने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। यूं फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद सर मुबारक उठाया। मैंने यूं सजदे की जगह हाथ फेर कर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं के पानी में मेरा हाथ तर हो गया। नबी सारी रात रोए, उम्मती जिंदगी भर में एक दिन भी ना रोया। कब वो वक्त आएगा, कब हम अपनी आखिरत के तालिब बनेंगे, और कब ये ख्याल आवेगा कि आज तो बाल बच्चों में हूँ, कल कब्र में अकेला हूँगा। इसलिए कहता है मजजूब, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। जितना तेरा करीबी रिश्तेदार होगा, जितना तेरा करीबी दोस्त होगा, उतनी ज्यादा मिट्टी फेंकेगा। धड़ाधड़ मिट्टी फेंक रहा है कब्र पे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस मामले में मजजूब अली रहमत ने कही है। कहता कि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब ना गफलत में गवाना एक दिन, और मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन। अल्लाह जल्ले शानहू के सामने जाकर खड़ा होना है, अपने नामे अमाल का हिसाब देना है, सारी जिंदगी का हिसाब किताब सामने रखना है। अल्लाह से वो रहमत की उम्मीद रख के ऐसी रातों को अपनी जिंदगी में आना गनीमत समझो। इस उम्मत में कितनी बड़ी करीमी हुई कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हमारी जिंदगी में शबे बरात की रात अता फरमाई कि मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नफिलें पढ़, कुरान की तिलावत कर, इस्तिगफार कर, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़, दुआएं मांग, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, इनके उनके इसाले सवाब भी कर, और अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआ मांग। तुमने दूसरों का सहारा ले रखा है। आज ही मुझे एक औरत कहने लगी, आज तो मेरे अब्बा की रूह को इसाले सवाब करना, मेरे अब्बा को की रूह को सवाब पहुंचाना है। मैंने बर्दाश्त कह दिया, मैंने क्यों, तेरा अब्बा है, मेरा अब्बा तो नहीं, मेरा अब्बा नहीं, मैं अपने अब्बे को बख्शूंगा, तू अपने अब्बे को बख्शती रहे। और जिन भगवानों की औलाद ऐसी है कि सारी जिंदगी में भी माँ बाप का नाम न ले, याद ही नहीं रखते, माँ भी थी या बाप भी था, कभी दुनिया में थे, किस तरह मुसीबतों से पाला, उस गुर्बत में किस तरह से संभाला, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, रोए धोए, एक दिन भी मारा नहीं, और आज वो कब्र में है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बंदे
تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ، اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں، میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا۔ اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں، تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کے دریا کو بھی کبھی تک ہے۔ میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں، تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ تو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی، شب معراج میں براق سواری بنا، شب ہجرت میں ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا۔ اندازہ لگا صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے، زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور بھوکے پیاسے ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کرم کی نگاہ پڑی، اشارہ کر کے بلایا ادھر آ۔ ہے کیسے نصیبے ہیں ان کو، کسی کو بچی بلائے گی، بیٹا بلائے گا، دوست بلائیں گے، امی بلائے گی، گھر والی بلائے گی، بہن بلائیں گی، کتنے کرم والے اور مقدروں والے لوگ ہیں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میرے پاس، آ کے بیٹھ گیا، فرمانے لگے تجھے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نہ صبح پڑھتا ہے نہ عصر کے وقت پڑھتا ہے، بہت جلدی بھاگ جاتا ہے۔ چپ ہو گیا، گردن جھکا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا شرمانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، بتا کیا بات ہے۔ جوان رونے لگا، کہنے لگا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، کپڑا کوئی نہیں، یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، منجلا باندھے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ سر پہ کپڑا کر کے نماز پڑھتی ہے، غریب ہے، کپڑا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی چلا جا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ گھر گیا، پہلے بیوی گھر میں بیٹھی ملتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کے باہر جھانک رہی ہے، ناراض ہو کے کہنے لگی اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہیں کیا، تجھے خدا کے قہر سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے، تو نے اگر قبر میں جانا ہے تو مجھے بھی تو قبر میں جانا ہے۔ صحابی بولا نہیں۔ تیسرے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس کے گھر بھیج دیا۔ عورت کہنے لگی کیا مدینے کے ہر باشندے کے یہاں اتنا اتنا سامان گیا، پھر ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں چوتھ جو تم ناراض ہوئی تھی، مجھے دیر ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا ہماری غربت کا، ہماری مسکینی کا، ہماری تنگ دستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ عورت خوش نہ ہوئی، اب زیادہ خیال رکھا کریں گے، ہمارے گھر زیادہ کچھ بھیج دیا کریں گے۔
رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی، اور میری مسکینی، اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی، میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا، میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا، میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا۔ کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا۔ یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، نبی کے گھر میں آگ نہ جلی، 3 چاند برابر مسلسل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلی، اور ہم دولت کے لیے رات دن مارے مارے پھرتے ہیں، ایمان کو ٹکراتے ہیں، یقین کو ٹکراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جس دولت کے پیچھے ہم لگے ہیں، نبی کے گھر میں تو مہینہ آگ نہیں جلی چولہے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا کھایا اور بعد میں رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ فرمانے لگی 18 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا، اب کھانے مل رہے ہیں جب میرے نبی چلے گئے، اب کھانے آ رہے ہیں۔ ایک ایک سانس کو غنیمت جانو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو۔ شب برات کی اگلی رات سے پہلے ہم میں سے نہ جانے کون کون قبر میں ہوں گے اور کون کون باہر رہیں گے۔ اہتمام کرو جاگنے کا، عبادت کرنے کا، اور وہ میں نے بتا ہی دیا کہ ایسی عبادت سے تو سو جانا جو فجر کی نماز نہ پڑھو۔ وہ ایک آدمی وظیفہ پڑھنے لگا سونا بنانے کا، سر رات تو کہتا رہا سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا، جب وہ ٹائم آیا کہنے لگا پتھر ہی ہو جا، وہ پتھر ہی بن۔ قوم کے اندر صلاحیت نہیں، طریقہ نہیں، یہ بھی کوئی بس ایک چیز یاد کر رکھی ہے، ٹکڑا والی عید ہے، حلوے والی عید ہے، شام کو دیکھو نا مولوی کو پریڈ کرتے ہوئے، کدی تو آدھن ٹکڑا دی میں مسیت بناواں تے حلوے نال لپاواں۔ مولوی بڑا استاد ہے، مسئلہ صحیح نہیں بتاتا جس میں قبر کا بھلا ہو، قیامت کا بھلا ہو، حشر کا بھلا ہو، اخے حلوہ پکا۔ انہاں کو آکھو نا کہ اسا حلوہ تو پکے سوں پر تیں کو ککھ نہیں دیندے، ولا صرف حلوہ پکانا حرام ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ گناہ ہے، سان کو جو نہیں دیتا پھر جائز نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تم نے بھی ان کو عادت ڈال رکھی ہے مرنے میں، جینے میں۔ مرے ہوئے باپ کے کپڑے وہ جو اس کے بدن سے اترے ہیں نا، ہاتھ نہیں لگاتے، ہاتھ لایا اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دینا ڈاڈی پڑے بھج کے یہ تیرے موئے ہوئے بابا دینے، یہ تیرے موئے ہوئے ڈاڈے دینا، ہاتھ نہ لامی ٹھیک نہیں ہوتا، لکڑ نال چک دی ہے، تن کے نال چک دی ہے، انہاں کو ہاتھ نہیں لانا۔ یہ کپڑے تو موئے ہوئے دینے تے تو موئے ہوئے بابا دی ڈاڈی نہیں۔ اے کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دینے، اون کوٹھڑی بچ نہیں سمجھے کنا دہاڑا تے ہی کوٹھڑی بچ ڈاڈا مویا آئی، ابا جی مویا آئی، فلانا مریا آئی۔ کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے، اور دکان موئے ہوئے دی نہیں، دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا، اون کو تبرک سمجھ دینے۔ کپڑے مول بھی کیتے، کھٹڑا مول بھی کیتے، وہ اسپتال دی گنڈڑی، پرانے کھلے، پرانی جتی، وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا، وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے۔ خدا ہدایت کری، یہ ساری چیزوں کی پہچان کر، اللہ مسلمان کو عقل دے، شعور دے، سمجھ عطا فرماوے۔
اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، ان سے پہلوں کا بھی رب میں، تمام کی تمام کو پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا میں ہوں۔ جوانی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بھی رب عطا کرتا ہے۔ آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا، اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو، آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، اس زندگی میں کتنے طور آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھیپا آیا، قبر آ گئی، مگر سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی۔ اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی۔ جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے، اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر، اب تو انکساری کر، اب تو آنسو بہا، اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا، جھولی پھیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما، سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے قبروں میں جو چلے گئے مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حی، یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ شب برات میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کرم کا دریا بہے گا، تیری رحمت جوش میں آئے گی، ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ کوئی دوست ہے ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ساروں کے دکھ دردوں کو دور فرما، تمام مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولانا سراج صاحب شوج آباد میں عالم ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما۔ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے ہیں ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقارب، والدین، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمیں بھی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ایک ساتھی ہے اس کی چوری ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال دستیاب فرما اور چور کا انکشاف فرما۔ بہت حالات خراب ہیں، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ہر حادثے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، ساری مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، مسجدوں کو رونق بخشنے والوں کے گھروں اور کاروبار میں رونق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، جس کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان شریف کا اکرام نصیب فرما، احترام نصیب